کل رات کو یہ مذاکرات شروع ہوئے، صبح کے 5 بجے تک یہ چلتے رہے۔ پھر آخر کیا ہوا، وہ کون سا آدمی تھا جس کی وجہ سے تمام مذاکرات ڈیریل ہو گئے؟ سینئر ترین جالہ میر صادق عمرانی صاحب نے نصر اللہ ظاہری صاحب کو مبینہ طور پر کہا، یہ آپ لوگوں نے کیا بلیک میلنگ شروع کی ہوئی، آپ ان کو کیوں نہیں دفناتے ہو، بڑے ریوڈ انداز میں، لہجے میں ایسی ہی جو ہے نا بلنڈر مار دیا صادق عمرانی صاحب نے۔ اب اتنا سیرین ترین آدمی چھوٹی بات کر دینا، اور اس میں جب مسئلے حل ہو گئے ہیں تو چلو نصر اللہ ظاہری صاحب سیاسی آدمی تھا، لیکن وہ جو لواحقین تھے وہ تو پھر چڑھ گئے کہ ایک تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کہ یہ بلیک میلنگ ہے، یہ کچھ تمہارے ساتھ ہوتا، تمہارا وہ ایک بیٹا، بگڑا ہوا بیٹا جو ایکسیڈنٹ کرتا ہے، جا کے لوگوں کو مار دیتا ہے، جاتے ہو اس پر تو آپ لوگوں کو وہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ان کو وہ کریں، ہم اس لیے نہیں بیٹھے اپنے لیے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ نہ ہو۔ آخری اپیکس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمت کر کے بات کی کہ بھائی اس طریقے سے نہیں ہوگا، اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر ٹھیک کر کے کرو۔ اور میرا نہیں خیال اس آدمی نے کوئی 4-5 گھنٹے کبھی زندگی میں جب سے سی ایم بنا ہے کوئی نیند کی ہو، 2-3 گھنٹے آپ کہہ سکتے ہو۔ تو دیکھنا ہوگا، اپروچ میں تبدیلی لانی ہوگی، ایجوکیٹڈ ہے، سمجھ ہے، اور بس یہی ہے، گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا ایک بیانیہ لے کے گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے وہ کرتے رہیں تو سب کچھ ہوگا۔ ابھی شعبان کا آپریشن اس وقت سے جاری ہے، ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آئی جی ایف سی صاحب خود فیلڈ میں ہوتے ہیں اور ہو رہی ہوتی ہیں ادھر سے، فگر ان کا غالباً 90 کراس کر چکا ہے مبینہ طور پر، وہ بتا رہے ہیں، لیکن عوام ابھی بول رہی ہے کہ اب ہمیں صرف فگر نہیں چاہیے، عوام بولتی ہے اب ہمیں ویڈیو بھی دکھاؤ، ہمیں ان کی تصویریں بھی دکھاؤ۔ تو حکومت سے پھر گزارش ہے، مہربانی کریں، اسٹرینگتھن کریں، گڈ گورننس ہو، سیکیورٹی کو مزید بہتر کریں، اور صادق عمرانی صاحب جیسے لوگوں کو جو ہے نا میرے خیال میں ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ثانیہ زیارت کے شہداء کے لواحقین اور آل پارٹیز کی جانب سے جو دھرنا دیا گیا ہے، کل رات کو یہ مذاکرات شروع ہوئے، صبح کے 5 بجے تک یہ چلتے رہے۔ پھر آخر کیا ہوا، وہ کون سا آدمی تھا جس کی وجہ سے تمام مذاکرات ڈیریل ہو گئے؟ اور آج جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کو یہ بیان دینا پڑ گیا کہ اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو لاتی ہے جن کو آداب کا پتہ نہیں ہے، جن کو مذاکرات کرنا نہیں آتے، اور الٹا زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، تو پھر کوئی بہتر رزلٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آپریشن شعبان جو چل رہا ہے اس میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی 90 سے زائد لوگ جو دہشت گرد ہیں وہ مارے جا چکے ہیں ان کے مطابق، اور مسلسل یہ جاری ہے، کمانڈوز، ایف سی اور جو متعلقہ ادارے ہیں، پولیس کے، سی ٹی ڈی ہے، باقی سیکشنز لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی خبر، ہفتہ ہو گیا ہے زیارت میں جو افسوسناک ثانیہ پیش آیا، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ پھر کل ہم نے ٹیکنیکلی وہ کوئی تھا تو کل پروگرام کیا تھا، رات پھر ڈسکشن ہوئی، انہوں نے مزید ہمارا جو ہے نا وہ کیا کہ بھائی زیارت میں چیزیں اتنی وہ نہیں ہیں، صنوبر کے جنگلات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہیلی جو جاتا ہے وہ تھرمل بیس پہ یا کسی اور وجہ سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب کوئی وہ اوپر آ جاتے ہیں درخت وغیرہ تو ان کے لیے مطلب جنگلات میں تو ایکسیس کرنا، وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس چیز کا سہارا لیتے رہتے ہیں عسکریت پسند۔ تو ایک ریزن یہ ہے کہ اگر ہیلی گیا اور ہیلی نے کوئی شیلنگ وہاں کی بھی اور وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کو بھی
اتنی وہ ہوتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ بھی ٹیکنیکلی چلتے ہیں تاکہ جیسی کارروائی ہوتی ہے اس میں خود کو بچا سکیں. تو اگر وہ نہیں ہوا کارگر وہ اسٹریٹجی، تو اس کے پیچھے ریزن یہ بتائی جا رہی ہے. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو 30-35 بندے تھے ان کے پاس ایس ایم جی ہے یا G3 ہے یا کوئی اکا دکا سکیل تھی، اور یہ تھے نیچے جو عسکریت پسند تھے، حملہ آور تھے، وہ تھے اوپر اور چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا کیسے انگیج کیا کہ پہلے بائک والے آئے، ان کی طرف ان کا دھیان دیا، وہ اس طرف لگ گئے، پھر ادھر، اس طرف سے یہ لگ گئے، پھر ادھر، ادھر سے یہ لگ گئے تو پیچھے سے. تو انہوں نے جو وہ کیا کہ بھائی ایک تو ہے وہ نیچے، مطلب یہ مانگی ڈیم کی جس اس پہ وہ رکے ہوئے تھے وہ نیچے تھا، اور اتنا ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، اتنے بڑے لیول کا ہوگا. ہونا کیا چاہیے تھا آئیڈیلی جو ہوتا ہے کہ پکٹیں لگتی ہیں، چیک پوسٹیں بنتی ہیں، پکٹ میں 2-2 3-3 4-4 ایک جگہ رکھتے، لیکن وہ اوپر ہوتی. نیچے سے اوپر والا وہ کہتے ہیں کہ فائر کرے بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ان کی رینج، اب جو ٹیکنیکلی ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک پسٹل کا جو ہے نا کیا رینج ہے، ایک G3 کی کیا رینج ہے، کلاشن کی کیا رینج ہے، تو ان کی بڑی کیلکولیٹو چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ ہر چیز جاتی ہوتی تو پھر ہر ہیلی کاپٹر نیچے گر چکا ہوتا. تو ان ہر ایک کی ایک باقاعدہ رینج ہوتی ہے، وہاں تک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، وہاں تک اس کا اثر ہوتا ہے. تو باقی 100 چیزیں چلتی ہیں، گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، الزامات بھی لگتے ہیں، لیکن ریشنل بیس پہ بھی سوچنا ہے کہ یہ چیز بھی ہے. باقی بالکل جو دہشت گردی کے حوالے سے ریاست کی پالیسی رہی ہے کوئی آئیڈیل نہیں رہی، کبھی بھی ایریڈیکیشن کی جانب، ایلیمینیشن کی جانب، ٹھیک ہے، سینیٹائزیشن کی جانب ریاست کی اسٹریٹجی انفارچونیٹلی نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں. کل رفیع اللہ کاکڑ کو بھی میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کیا افغان پالیسی چینج ہوئی ہے کہ پہلے طالب تھے، بھائی طالب کو وہ کیا، ادھر رہ رہے ہیں، سب کچھ ان کا وہ ہے، اب وہ چلے گئے ہیں، عام افغانی کو تو نکالا جا رہا ہے. یہ جو افغان عسکر آئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی الٹا ان کو ان کے سامنے دیا جا رہا ہے. تو کیسے وہ لوگ اب کرائے کے لوگ تو آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے، وہ جذبہ تو نہیں ہوگا نا. تو مہربانی کریں، پالیسی پر جب کلیئر نہیں ہوں گے نا پھر یہ چیز ختم نہیں ہوگی. پالیسی کلیئر ہو، ختم کرنا ہے تو پھر ختم کرنا ہے، یہی جاری رکھنا ہے کہ بس یہی ساری زندگی. دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، چاند پہ پہنچ چکی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے، روبوٹکس ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اور ہم لوگ آج تک دہشت گردی سے نہیں نکل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. اور پھر انفارچونیٹلی یہ کچھ ہوا. پھر میں نے کہا کہ کیوں نہیں گئی ایف سی، بے شک پیچھے سے وہ تیار ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ پوزیشنیں سنبھال لیتے ہیں. یہ غیر ضروری ہمارے لیے جو یہ مسئلے کھڑے کیے جاتے ہیں، ہم ایک اپنی اچھی بھلی انسرجنسی کو سمجھ رہے تھے، خود بھی سمجھ رہا تھا، اب تک بھی پہنچا رہا تھا، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لوگ ہیں غیر ضروری ادھر ادھر الجھا دیتے ہیں، پھر 100 کام اور ہمارے ہوتے ہیں، ہم فوکس نہیں کر پاتے. انفارچونیٹلی وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بلوچستان کے بچے کو انسرجنسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دہشت گردی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں، حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو سٹیپ ٹو سٹیپ سمجھنے کی ضرورت ہے. دوبارہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد وہ سیریز ہم شروع کر پائیں. تو وہ کچھ ہوا، پھر وہ شہداء یہاں پر لائے گئے، پھر اکثر جو ہے نا دفنا دیے گئے، اور کچھ کی لاشیں لے کے ان کے لواحقین اور آل پارٹیز والے احتجاج کر رہے ہیں. ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے سب سے پہلے وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو صاحب، بخت کاکڑ صاحب تھے، باقی بھی کدوکا، اور کمشنر کوئٹہ شہباز کاکڑ صاحب تھے، شہزیب کاکڑ صاحب. تو یہ چیزیں چل رہی تھیں. کل میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے بڑھانا ہے وفد، بالکل میں نے یہ تجویز بھی کیا تھا کہ وفد بڑھائیں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. ادھر آل پارٹیز ہیں تو انگیج کیے رکھے, کم سے کم وہ پارٹیاں تو ہوں جو حکومت میں ہیں. کل بڑھائیں تو صحیح, عاصم کرد گیلو صاحب کو بھجوایا گیا, سلیم کھوسہ صاحب کو بھجوایا گیا, اور دی گریٹ میر صادق عمرانی صاحب سینئر ترین جالے کو بھجوا دیا گیا, جس نے سارے مذاکرات کی ایسی کی تیسی پھیر دی. رات کو 10 بجے سے آلموسٹ یہ مذاکرات شروع ہوئے, صبح کے 5 بجے تک یہ چیزیں چلتی رہیں. ٹھیک ہے, سب چیزیں ڈن ہو گئی تھیں, اور یہ کہا گیا تھا, مطلب جو آل پارٹیز والے ہیں لوائقین کی جانب سے, کہ کل خاقان عباسی صاحب ہیں یا علامہ وہ راجہ صاحب ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے, وہ آ رہے ہیں, وہ سپیچ کریں گے, اس کے بعد پھر ہم یہ دھرنا وہ کریں گے, یہ ہمارے مطالبات ہیں انہوں نے دیے, تو ان کے ساتھ ٹیکنیکلی وہ چلے کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں گے, جتنا نہیں ہو سکتا وہ اس پر وہ ہوگا. اب مذاکرات کا اگر میں گو تھرو اس پر وہ ہو جاؤں تو اس پر سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایک میگزین کے ساتھ یہ لڑے, بہادر ہیں شہدا, اور لیکن ان تک نہ جانا, ان کو کومک نہ پہنچانا, ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے, کارروائی ہونی چاہیے. نمبر 1 جوڈیشل کمیشن کی تشکیل, کہ بھائی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, لیکن اس میں انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر ججز جسٹس اقبال قاسی اور جسٹس گل حسن ترین کی سربراہی میں ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. یہ نام نہیں لکھنے چاہیے, گو کہ ہم سمجھتے ہیں بہت سارے جج ہیں جن کے وہ ہوتا ہے, بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کو اختلاف نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی یہ جورسڈکشن ہائی کورٹ کی ہے کہ وہ کس کو نومینیٹ کرتا ہے ججز میں سے. تو پہلے ان دو میں سے کسی نے آنا بھی تھا, تو یہ آپ لوگوں نے وہ کر کے نا اس کو مزید آپ لوگوں نے مشکوک بنا دیا. تو باقی نام مناسب نام ہے, لیکن یہ پچھلی دفعہ عثمان خان کاکڑ شہید کے حوالے سے بھی جب یہ کیا گیا تھا, نام دیا گیا تھا, تو وہ ریجیکٹ ہوا تھا کہ بھائی یہ عدالت نے کہا ڈکٹیٹ آپ نہیں کر سکتے. پھر دہشت گردی, بتہ خوری اور غیر قانونی مسلح گروہوں کا خاتمہ, کہ وہی افغان عسکر غیر قانونی جو مسلح گروہ بنے ہوئے ہیں وہ, اور دوسرے یہ جو کمانڈر کوئی تریاک, کوئی کیا 2 نمبری کرتا ہے, کوئی کسی کرائے کا قاتل بنا ہوا ہے, یہاں پہ بنے ہوئے ہیں عام معصوم لوگوں کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں ایف سی آرمی کمانڈوز کی ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ جو یہ RRG ہے, یہ پولیس کے جو ATF کی ایک گاڑی بھجوا دیں بڑے بڑے کمانڈروں کو, یہ ٹھیک کر دیں گے. جس دن ریاست مخلص ہوئی کرنے پر آئی تو ہوگا, لیکن یہ بس یہی ہے کہ ہماری یہ سوچ ہوگی کہ یار چلتا رہے اسی طریقے سے ہی گلشن کا کاروبار, پھر چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. ہمیں کلیئر ہونا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ لیویز فورس کی بحالی اور استعداد میں اضافہ. بھائی لیویز فورس کی بحالی لگ تو مشکل رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ استعداد میں اضافے کے لیے باقاعدہ رقم رکھی گئی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اختیارات کی از سر نو تقسیم, کے ایف سی کو بھائی کسٹم کے اختیارات ان سے واپس لیے جائیں وغیرہ وغیرہ, یہاں چیک پوسٹیں یہ ختم کی جائیں, یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایف سی جو ہے نا وہ وفاق کے انڈر ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور یہ ان کا کام ہے, ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. اور شہدائے زیارت فورس کے لواحقین کے حقوق کو یقینی بنانا. انہوں نے کہا شہید پولیس فورس کے اہل خانہ کے لیے اعلان کردہ مالی معاوضہ کو دگنا کیا جائے. مطلب ان کو اگر دوسروں کو 1 کروڑ 12 لاکھ دے رہے ہیں تو ان کو 2 کروڑ 24 لاکھ دیں. لیکن اس پر میرے خیال میں حکومت نے پہلے وہ کہا تھا کہ بھائی ایک پالیسی بنتی ہے, اسے ہٹ کے ہم نہیں جا سکتے. تو کل کوئی وہ ہو وہ زیادہ کرے تو ان کو زیادہ دیا جائے. اس پر پہلے شہداء کے اہل خانہ خصوصاً ان کے بچوں کو سرکاری ملازمتوں میں فوری بنیادوں پر روزگار فراہم کیا جائے. بالکل بنیادی حق ہے, ایک گھرانے سے پہلے شہید ہوا ہو پھر وہ تنگی الگ ہو, روزگار دینا چاہیے. شہداء کے بچوں کو ملک کے بہترین تعلیمی اداروں میں مکمل طور پر مفت اور معیاری تعلیم کی سہولت فراہم کی جائے تاکہ ان کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے. بالکل یہ بہت بہترین بات ہے. پچھلے دنوں بھی ایک وہ ہوئی تھی, ویسے اس CM سے لاکھ اختلاف تھے اس کی اپروچ سے, اس کی پالیسی سے, لیکن وہ گئے صادق پبلک اسکول, ادھر وہ کر رہے تھے وہ, کہ میں گیا, میں نے ایک لڑکے کو وہاں دیکھا بلوچستان سے تھا, تو بڑا انرجیٹک تھا, تو پتہ کیا بھائی کیسے آپ کو ملا یہاں اسکالرشپ. تو کہتے ہیں کہ CM نے یہاں کوئی ڈسٹرکٹ کا وزٹ کیا تھا, تو وہاں اس لڑکے نے کوئی اسپیچ کی, CM کو پسند آئی, مطالبہ رکھا. تو وہ لڑکا تھوڑا میچور تھا, یا گھرانے سے ہی کوئی ایجوکیٹڈ تھا, یا اپروچ تھی کہ کبھی موقع ملے گا. جس طریقے سے وہ مسلم باغ والے کا ہوا, آج اس کی زندگی بدل گئی نا, پڑھ رہا ہے اچھے اداروں میں. اسی طریقے سے اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے اچھے
اسکول کالج میں داخلہ کرائیں، تو غالباً ان کا صادق پبلک اسکول میں سی ایم نے ان کو بھجوا دیا۔ صادق پبلک اسکول ایک اچھا نام ہے، لیکن یہ جو بیف والے ہیں، یہ ٹیسٹ جو لے کے جاتے ہیں بچے، اکثر پہ کچھ سوالیہ نشان ہیں۔ یہ اس طرح میرٹ نہیں ہے جس طریقے سے بڑے شکوک و شبہات اس چیز پر ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ یار کیسے ہو، اٹس پاسبل کہ ایک ہی جگہ سے اتنے بندے آ جائیں، اور پھر وہ اس کو نومینیٹ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ جو ہے یہ اس کے قریبی ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہوگا صادق پبلک اسکول کو بھی کہ ان کی جو ٹیم آ رہی ہے یہاں پہ، کہ یہ لڑکے جو وہاں آ رہے ہیں کیپیبل ہیں نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں۔ پیسے پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے اکا دکا کوئی انرجیٹک ہے وہ جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہ ہو کہ یہاں پہ بھی کاروبار ہی چلائے جائیں۔ کوئلہ پھاٹک کو شہداء پولیس فورس زیارت کے نام سے موسوم کیا جائے، مطلب یہ جو کبوتر چوک بنا ہوا ہے، اس کو کوئلہ پھاٹک جو ہے اس کو اب شہداء پولیس فورس زیارت کے نام سے موسوم کیا جائے، اور پولیس تھانہ کچھ جہاں جو ایریا تھا جہاں پہ یہ پولیس والے شہید ہوئے تھے، خیر اللہ شہید کے نام سے موسوم کیا جائے، اور ثانیہ، مانگی، شارگ اور زرغون غر اور زیارت کے شہداء کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے۔ تو یہ جو آل پارٹیز تھے اور ان کے لواحقین تھے، ان کے یہ چند مطالبات تھے جن کو میں نے مختصر الفاظ میں آپ تک پہنچایا۔ بہرحال تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، تو اکثر یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھتے اچھی ان کی سٹنگ ہوئی، یہ نہیں ہے کہ سخت جملوں کا تبادلہ شروع میں ہوا، نہیں، ٹاؤنٹ بھی ایک دوسرے کو مارتے رہے کہ ہاں بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لیویز کیا ضم کرنے کا بل لے آئے، فلاں لے آئے، یہ کہتے تھے کہ آپ بڑے قوم پرست بنتے ہو، آپ لوگ جو ہے نا ڈی ایچ اے کا بل لائے، مطلب اچھی ایک دوسرے کے ساتھ گریسفل انداز میں ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر برسائے گئے، پھر وہ کیا گیا، لواحقین بھی ساتھ تھے، ہر طریقے سے، مطلب کہیں بھی یہی چیز تھی کہ چیزیں مینیج ہو رہی تھیں۔ جس طرح ہنا اوڑک والے تھے ان کے ساتھ بھی انگیج شروع سے ہی کیا جا رہا تھا، جس طرح یہ جاتے ہیں رات کو بیٹھتے ہیں اس طرح ان کی کوئی ویڈیوز نہیں آئیں، ادروائز وہاں ان کی بھی آئے روز ہوتی تھی یہ میٹنگ۔ اس وقت بھی کمیٹی کو لیڈ یہ کر رہے تھے وزیر داخلہ اور وزیر صحت اور کمشنر کوئٹہ، تو بعد میں آخر میں آ کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئے اور انہوں نے یہاں پہ دھرنا ختم کرایا۔ ابھی بھی یہی تھا اور سب چیزیں ہو گئی تھی، مولوی صاحب کو بلایا گیا تھا کہ آپ دعائے خیر کرائیں کہ یہ چیزیں مطلب حل تقریباً ہو چکی ہیں، تو کل یہ اپنی تقریر، اگر وہ آ رہے ہیں اسلام آباد سے اپنی تقریریں کریں گے، اس کے بعد یہ دھرنا ختم ہوگا اور جائیں گے شہداء کی تدفین کی جائے گی۔ تو صبح کے ٹائم یہ وہ کر ہی رہے تھے یہ چیزیں، ابھی مولوی صاحب کو بلایا ہی گیا تھا کہ سینئر ترین جالا میر صادق عمرانی صاحب نے نصر اللہ ظاہری صاحب کو مبینہ طور پر کہا یہ آپ لوگوں نے کیا بلیک میلنگ شروع کی ہوئی ہے، آپ ان کو کیوں نہیں دفناتے ہو، یہ وہ، اور بڑے ریوڈ انداز میں، لہجے میں۔ تو اس نے کوئی پہلی دفعہ شاید سینئر ہونے کی وجہ سے ریگارڈ بھی رکھا، لیکن یہ بڑا تلخ جملہ تھا کہ آپ بلیک میلنگ کر رہے ہو۔ یاد ہوگا جب ہزارہ کے لوگ بیچارے قتل ہوئے تھے اور پھر یہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا ان کی لاشیں لے کر جو قتل ہوئے تھے، اور سخت سردیوں کے دن تھے، تو عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور جب انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا راشیں رکھ کے ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے، تو اس چیز کو بہت برا منایا گیا، بہت اس چیز پہ لعن طعن ہوئی۔ پھر وزیر اعظم صاحب کو اس وقت کے عمران خان کو آنا بھی پڑا، بعد میں کہا نہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی انہوں نے بھی ایسے ہی جو ہے نا بلنڈر مار دیا صادق عمرانی صاحب نے۔ اب اتنا سیرین ترین آدمی ایسی چھوٹی بات کر دینا، اور اس میں جب مسئلے حل ہو گئے ہیں تو چلو، نصر اللہ ظاہری صاحب سیاسی آدمی تھا، لیکن وہ جو لواحقین تھے وہ تو پھر چڑھ گئے کہ ایک تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کہ یہ بلیک میلنگ ہے، یہ کچھ تمہارے ساتھ ہوتا، تمہارا وہ ایک بیٹا، بگڑا ہوا بیٹا جو ایکسیڈنٹ کرتا ہے جا کے لوگوں کو مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، جاتے ہو اس پر تو آپ لوگوں کو وہ نہیں ہوتا، بس عیاشیاں لگی ہوئی ہیں۔
پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پیپلز پارٹی بھی موصوف کو آج کل پسند نہیں کر رہی کہ بھائی انو بھائی کے بلاک میں یہ چلا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، 100 چیزیں اور ہیں کہ بھائی یہ اتنا پیسہ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر لب و لہجہ بھی ایسا، اس کے باوجود وزارتیں چلا رہی ہوں، پھر اس میں پھر صوبے کی بربادی نہیں ہوگی کیا ہوگی؟ اریگیشن کا محکمہ انہی نصیر آباد والوں کو مل رہا ہے، لیکن وہ ظلم زیادتی بس مخالفین کی جو ہے نا کمر توڑنی ہے. یہ بھائی یہ وزارت آپ ہٹ کے دو، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کی زمینیں ہیں. یہ نہ صرف یہ کہ وزارت میں پیسہ ہے، وہ تو جو کرپشن ہوتی ہے وہ تو الگ ہی ہے نا. دوسرا جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ پانی جو ہے نا مخالفین کے ان میں چھوڑ دینا یا بند کر دینا، اپنی زمینوں کو وہ کرنا، سارے تو جاگیردار ہیں، اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور ہر وقت انہی کو دی جاتی ہے. تو اس کا کوئی پیٹرن بنایا جائے. جب وزیر اعلیٰ کا پیٹرن بنا ہوا ہے کہ بھائی بلوچی آنا ہے، تو اس طریقے سے ایسا ہی وہ کرتے ہو تو نصیر آباد والوں سے ہٹ کے ہو. یہ بے شک آپ مکران والوں کو دیں، آپ رخشان والوں کو دیں، لیکن یہ نصیر آباد والوں کو دے کے، کیونکہ ان کو ہر چور کونا معلوم ہے اور تباہی پھیر دی جاتی ہے. ہر وقت صفائیاں ہوتی ہیں، وہ اربوں روپے کہاں جاتا ہے. تو یہ تمام کی تمام ذمہ داری ابھی جو دھرنا ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، اور مزید ان کے زخم اگر تازہ کیے ہیں تو وہ صادق عمرانی صاحب نے کی ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا بندہ. اچھا، مجھے شروع میں وہ تھا، میں نے شاید اپنے کسی اس میں کہا بھی تھا کہ اگر آپ نے موجودہ جو ان کے پاس حکومت کے پاس لوگ ہیں وہ کن کو بھیجے. میں نے کہا تھا صادق سنجرانی صاحب کم سے کم وہ تیلی نہیں لگائیں گے، اس کی طرح ٹونٹ نہیں ماریں گے کہ ایک بندہ پہلے زخم خوردہ ہے مزید آپ ٹونٹ کرو. پھر میں نے کہا میر شعیب نوشیروانی صاحب مشکل حالات سے گزرے ہیں، لاکھ ہمیں اختلاف ہے ان کے اس سے جو حلقے میں اپنے ان کو چہیتوں کا نوازتے ہیں، لیکن جو جہاں پہ وہ صحیح ہیں ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. یہ اس سچویشن میں معقول آدمی تھے، ٹھیک ہے. یہ ہوتے نیشنل پارٹی کو وزیر اعلیٰ صاحب اتنا مستفید کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کے نہ ہوتے ہوئے بھی جتنا مستفید ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر مالک صاحب کو ہر جگہ ساتھ بٹھاتے ہیں. ڈاکٹر مالک صاحب کو بھی ساتھ وہ کر دیتے کہ بھائی آپ ایکس سی ایم ہیں، سینئر وہ ہیں، دونوں فریقوں کے لیے ریسپیکٹیبل ہے، تو آپ بھی کائنڈلی اس کا حصہ بن جائیں، خیر کا کام ہے، ٹھیک ہے. اگر میر ظہور بلیدی صاحب ہوتے ان کو بھی وہ کر دیا جاتا. تو یہ ایک اچھی، یہ 3-4 نام ہیں کہ یہ ہوتے آپ ان کو بھجوا دیتے، اور سلیم کھوسا کو بھی آپ بھجوا دیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسا بندہ آپ بھیجو وہ پھر خانہ خراب کروا دیتا ہے، جو کہ صادق عمرانی صاحب نے کرایا. اب بھگتے ہی حکومت، وزیر اعلیٰ بھی بھگتے اور یار لوگ بھی بھگتے. ورنہ اگر یہ نہ بھی جاتے تو تقریباً چیزیں ہیں وزیر داخلہ صاحب نے، کاکڑ صاحب نے اور شاہ زیب کاکڑ صاحب نے ڈن کر دی تھی آلموسٹ. لیکن چلو زیادہ وہ ہے عزت دینے کے لیے ان لوگوں کو ملایا گیا، لیکن ایک بری چوائس نے پوری محنت پہ پانی پھیر دیا. مقصد آج یہ کیا ہے کہ بھائی لواحقین کو جو وہ چاہ رہے ہیں ان کی جائز ڈیمانڈیں پوری کی جائے. تکلیف ہوتی ہے کہ شہداء پڑے ہوئے ہیں، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو دفنایا جائے. اور سب سے انسانیت اگر ریشنل بیس پہ بھی ہم دیکھیں کہ انسان جب تک دفناتا نہیں ہے، اور پھر انتظار، پھر وہ ماں پہ، بیوی پہ، بہن پہ، بیٹی پہ کیا گزرتی ہوگی. مرد تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنے زخم جو ہے نا وہ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں برداشت کرتا ہے، کہیں ادھر ادھر خود کو وہ کر دیتا ہے. لیکن فیمیلز پہ جو گزرتی ہے وہ آپ لوگ بخوبی سمجھتے ہیں، اور ماتم کا وہ سما کتنے دنوں تک چلتا ہے. لیکن ابھی یہ کہتے تھے کہ بھائی جب تک چیزیں ہی نہیں ہوں گی، اور خدا نخواستہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ان کو وہ کریں، ہم اس لیے نہیں بیٹھے اپنے لیے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ نہ ہو. اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی یہ ہے. آخری اپیکس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمت کر کے بات کی کہ بھائی اس طریقے سے نہیں ہوگا، اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر ٹھیک کر کے کرو. یہ آئے روز یہ اتنے دھرنے، ابھی تو یہ دیو ہیں، خدا نخواستہ اسے ثانیات در ثانیات ہوتے ہوئے کیسے سنبھالوں گا. آخر میں آتی بات بے شک ذمہ داری ایف سی کی ہو، آرمی کی ہو، سی ٹی ڈی کی ہو، پولیس کی ہو،
ذمہ دار تو وزیر اعلیٰ کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ کسٹوڈین ہو صوبے کے، آپ رولر ہو، آپ بادشاہ ہو، آپ کے پاس جتنے اختیارات ہیں عوام کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ میں کہیں میرے پاس اختیارات ہیں یا نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ وہ اس کا کام ہے. بھائی وزیر اعلیٰ آپ. نواب اسلم رسانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ایک آئی جی پولیس کو یہاں سے وہاں سے بھجوایا گیا یہاں پہ بلوچستان کا بنا کے. اس کا کوئی اتنا ایکسپوئر بھی نہیں تھا اور اس کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. تو یہ آیا، اس نے اس کو کہا بھائی کون ہو، کیا وہ کیا ہوا ہے، یہ وہ. اس نے کہا سوری میں آپ کو نہیں لے سکتا. اس کو دوبارہ جانا پڑا ادھر وفاق میں. تو وزیر اعلیٰ پھر سٹینڈ لے، وزیر اعلیٰ پھر فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے بھی سٹینڈ لے کہ سر یہ یہاں پہ ہماری کمزوری ہے گورننس پہ یا یہ پہ یوں پہ. اگر میں اپنا سیکٹری اپنا نہیں لگوا پا رہا یا ڈی سی نہیں لگوا پا رہا یا یہ یا وہ، تو کون مداخلت کر رہا ہے، اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. یا ایک طرف سے پھر سی ایم ہاؤس میں ایک بندہ جا کے روح رواں بن جائے اور دو پورٹ فولیو ساتھ رکھے اور دنیا کو پتا ہو کہ یہاں اوور آل یہ بنا ہوا ہے، تو یہ کیا سی ایم کی بیاف پہ بنا ہوا ہے یا ادھر کے آشیرواد تھا اس کی یا دونوں کا آشیرواد تھا. تو صرف اب باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. سی ایم صاحب نے اس دفعہ ہمت کی، ہوپ سو کہ وہ کھل کر آئیں گے اور پھر کہیں گے کہ بھائی اختیارات اتنا ہے یا اتنا دیا جائے یا پھر جو میں کہوں گا وہ ایسا ہوگا تو میں وہ کروں گا، ادروائز نہیں ہوگا. ورنہ یہ کیسی بھائی سی ایم شپ ہے جہاں ایرو ثانیات ہوں، نہ دن کا سکون ہو نہ رات کا چین ہو. وہ کیسی سی ایم شپ ہے؟ اور میرا نہیں خیال اس آدمی نے کوئی 4-5 گھنٹے کبھی زندگی میں جب سے سی ایم بنا ہے کوئی نیند کی ہو. 2-3 گھنٹے آپ کہہ سکتے ہو. تو دیکھنا ہوگا، اپروچ میں تبدیلی لانی ہوگی. ایجوکیٹڈ ہے، سمجھ ہے، اور بس یہی ہے، گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا ایک بیانیہ لے کے گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے وہ کرتے رہیں تو سب کچھ ہوگا. اب تو مقتدرہ کے چہیتے صافی بھی کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، ڈیلیور ڈیلیور ڈیلیور. گورننس کے ایشوز ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا. باقی ٹھیک ہے، ہیلتھ میں ہم نے دیکھا کہ بھائی کوئی بیچارہ ایسا مرض والا آتا ہے، تھوڑا وہ ہوتا ہے ایکشن لے لیتا ہے. بہت سارے یہ جس گھر سے جس کا علاج ہوتا ہے نا، اور وہ لاکھوں کروڑوں کا علاج ہوتا ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کا ایکشن لے کے علاج کرایا جاتا ہے. یہ تکلیف وہ مریض یا اس کا خاندان جانتا ہے اور وہ ریلیف بھی پھر وہی خاندان جانتا ہے. ادھر اپریسیشن سی ایم کی بنتی ہے، لیکن سی ایم کو سٹینڈ لینا ہوگا، فیلڈ مارشل کے سامنے بھی لینا ہوگا کہ کہاں کہاں پہ سیکیورٹی لیبس ہیں. یہاں پہ اگر سی ٹی ڈی ذمہ دار ہے، پولیس ذمہ دار ہے، تو ایف سی کا یہاں پہ کیا کرائیٹیریا ہے، ایف سی کا کمانڈر کتنا ذمہ دار ہے، یہاں پہ باقی کتنے ذمہ دار ہیں، یہ کمشنر ڈی سی یہ کس کا لگایا ہوا ہے. یہ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے اپنے اختیارات کو، اگر ہم جو ہمیں ملے ہوئے ہیں وہ ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. 5 دن رہو عزت کے ساتھ رہو، 5 دہائیاں رہو، 5 سال رہو، اگر کھلے دل سے اور اپروچ سے نہیں رہو گے پھر تو فرق نہیں پڑے گا. ابھی شعبان کا آپریشن اس وقت سے جاری ہے. ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آئی جی ایف سی صاحب خود فیلڈ میں ہوتے ہیں اور ہو رہی ہوتی ہیں ادھر سے. فگر ان کا غالباً 90 کراس کر چکا ہے مبینہ طور پر، وہ بتا رہے ہیں. لیکن عوام ابھی بول رہی ہے کہ اب ہمیں صرف فگر نہیں چاہیے. عوام بولتی ہے اب ہمیں ویڈیو بھی دکھاؤ، ہمیں ان کی تصویریں بھی دکھاؤ. تو میرے خیال میں وہ بھی دکھائیں گے، ڈونٹ بی وری. آپ لوگ اتنا ٹرسٹ اپنے اداروں پر کریں، وہ کریں. پالیسی کا کہیں نہ کہیں فقدان ہے، لیکن جب کمانڈر نکل پڑے نا فیلڈ میں تو کچھ نہ کچھ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اور کمانڈر پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی میرے خیال میں امریکہ پتہ نہیں کہاں ٹریننگ، یہ جو بولان میں بریگیڈیئر بیٹھتا تھا، اس کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ جب ہیروف 1 ہوا سب سے پہلے انہوں نے یہی ہٹ کیا تھا نا، بلکہ درہ بولان کے نام سے انہوں نے پہلی دفعہ کارروائی کی تھی، BLA نے بڑی.
اس کے بعد وہ بریگیڈیئر یہاں لایا گیا. تو پھر آپ دیکھو ہیروف 1 ہے یا ہیروف 2 ہے، اس میں اس لیول کی تباہی، یا بعد والے اس میں بھی اتنی تباہی بولان یا اطراف میں نہیں ہوئی جتنی باقی ڈسٹرکٹ میں ہوئی ہے. وجہ کیا تھی کہ وہ کمانڈر خود جاتا تھا. ایک تو موومنٹ ایکٹیو، ہر وقت لوپ میں لیتا تھا چیزوں کو، باقی خود فیلڈ میں ہوتا تھا. تو حالات ٹھیک کیے نا. کسی کو وہ ہوتا تھا، پوچھتا تھا کیا مسئلہ ہے، ہماری سائڈ پہ کہاں غلطی ہے، دوسری سائڈ پہ کہاں غلطی ہے. ابھی میرے خیال میں یہ جو بول رہا ہے مبینہ طور پہ شاید وہ پرموٹ بھی ہو گیا ہو یا پرموٹ ہو رہا ہو، کہ ایف سی ایسٹ جو میرے خیال میں اس کا ہیڈ کوارٹر مبینہ طور پہ چاغیب ڈسٹرکٹ میں ہی بنے گا، اور اس میں یہی ریکارڈنگ باقیوں کو مضبوط کرنا ہے. تو اس کا شاید آئی جی اس کو بنائیں، کیونکہ اس نے یہاں دکھایا تو اس کو ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے کمانڈر کو. تو اس طریقے سے ایسے کمانڈر آپ کو ہر ڈویژن میں لگانے ہوں گے. آپ کے کرنل لیول بھی ایسا وہ ہو، فیلڈ کا بندہ ہو، سمجھتا ہو، تلخ بات بھی سمجھتا ہو، اور کہو اور یہ چیز کا ادراک ہو کہ کہاں ہم غلط ہیں، کہاں عوام غلط ہے، کہ یہ مسئلے بن رہے ہیں. تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. پہلے بھی یہاں ایف سی تھی، حالات کیوں وہ ہوتے تھے، اتنی چھٹیاں ان کی ہوتی تھی، کوئی راشن کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. آج آخر کیا وجہ ہے کہ وہ گیپ ہے، کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہیں نہ کہیں. اس طریقے سے جو پہلے والا وہ ہوتا تھا، آج گلے شکوے ہیں لوگوں کو. تو میرے خیال میں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید ایسے کمانڈروں کو فیلڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور ابھی جو آپریشن ہو رہا ہے، ہوپ سو کہ ادھر مستقل طور پہ ایسی چیک پوسٹیں بنائی جائیں گی جس طرح یہاں پہ ہزارہ قوم کی ثانیات تھے، بالآخر کرتے کراتے جان چھوٹی، گو کہ وہ بیچارے علاقے میں محصور ہو گئے، لیکن ان کو ایک سیکیورٹی تو ملی، چیک پوسٹیں وغیرہ ادھر ادھر مضبوط تو کیا. اب ایسا ان ایریاز میں ایسا کریں کہ مضبوط طریقے سے تمام اہم جگہوں پہ چیک پوسٹیں بنائیں، مزید کوئی آدمی سیکیورٹی نیگلیجنس کی وجہ سے جان کی بازی نہ ہارے. اس کے ساتھ اور خبر، آج صبح خبر ملی کہ بھائی کوئی کٹکوچا میں کوئی 8-9 بڑی گاڑیاں بھائی عسکریت پسند لے کر گئے. خبر تھی آج یا کل کی کہ ایمبولینس، ایک اور ایمبولینس دوائیوں سمیت لے کے جا رہے ہیں. پتہ نہیں یہ عسکریت پسندوں کو آج کل یہ کیا ہے. ڈاکٹر علی نظر ہیں، بشیر زیب ہیں، ان دونوں صاحبان سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں. پہلے کہتے ہیں ریاست کچھ دیتی نہیں ہے، جو کچھ مل رہا ہے اس کو یہ آپ کا جو جنزی ہے اس نے تو بالکل ہی کھلونا بنایا ہوا ہے. یہ گاڑیاں پتہ نہیں کہاں کرتے ہیں، اتنی 9 گاڑیاں تو آج یہ لے گئے ہیں بڑی. کوئی شریف آدمی، ابھی مجھے آج بھی ایک بندہ مل رہا کہ سوراب یا اطراف میں بڑی گاڑیاں لوگوں نے جو ہے نا اپنی ایون چھوٹی بھی آ کے بیچ رہی ہیں یار، کہ یہ لے کے نہ جائیں. تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو نظریہ نہیں ہے کہ کسی کی بیچارے کی جو ہے نا پراپرٹی ایسے وہ کی جائے، لے کے چلے جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ابھی تک تو جہاں وہ ہو رہا ہے، یہ کل مطلب جتنا سٹرونگ ہوں گے اتنا عام عوام کے حقوق سلب ہوں گے. یہ نظریہ ہے، یہ موزے تونگ کا نظریہ ہے، یہ اسٹالن کا نظریہ ہے، یہ لینن کا نظریہ ہے. تو میرے خیال میں ہر فریق کو دیکھنا چاہیے جس میں عام بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے، وہ کوئی بھی نظریہ ہو، وہ نظریہ انسان کی بہتری کا نہیں ہو سکتا، معاشرے کی بہتری کا نہیں ہو سکتا، وہ قوم کے غمخوار نہیں کہلائے جا سکتے، وہ کوئی بھی فریق. تو حکومت سے پھر گزارش ہے، مہربانی کریں، اسٹرینگتھن کریں، گڈ گورننس ہو، سیکیورٹی کو مزید بہتر کریں، اور صادق عمرانی صاحب جیسے لوگوں کو جو ہے نا میرے خیال میں ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت آپ لوگوں نے خدمت کر لی ہے، اپنی عوام کی تو دکھ نہیں رہی ہے، اپنی ہی کی ہے نا. تو اب ریسٹ کریں یا اپنے کسی بیٹے کو آگے کریں
کیونکہ آپ بہتری کیا لائیں گے؟ جو کچھ بہتر ہوتا ہے اس کو بھی ملیا میٹ کر دیتے ہیں. تو پھر بات یہاں تک بھی نہیں ہے، ایسا گالم گلوچ ہوا ادھر جہاں پہ پہلے ہی لوگ دکھی تکلیف ہیں، جو گالم گلوچ ہوئی وہاں وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو صادق عمرانی صاحب سے یہ وہ نہیں تھی. تو وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو دور رکھیں، یا اگر صادق عمرانی صاحب کسی اس سے گزر رہے ہیں، انسان ہے، 100 تکلیفیں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا بہت ان کا علاج کرایا جائے. اگر بیمار ہیں یا کوئی ذہنی پریشانی ہے، دل دکھتا ہے اس عمر میں کوئی تلخ جملہ بولنے کو بھی، لیکن آپ لوگ اتنی اس پہ ایسی بات کریں گے تو انسان کیا کہے. اور آپ سینئر لوگوں میں آتے ہیں، سینئر ترین منسٹر ہیں. تو بہرحال ابھی بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، بشرط یہ کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے. ہو لگ یہی رہا ہے کہ شاید آج رات کو کوئی فیصلہ لے لیا جائے اور آگے کام ہو. ڈرافٹ شاید تھوڑا بہت تیار ہو بھی چکا ہے. مزید اس عوام کو سانحہ در سانحہ سے نہ گزارا جائے اور سکون کی زندگی ان بیچاروں کو بھی ملے. اس کے لیے تمام ادارے اپنی جو ان کی توانائیاں ہیں وہ خرچ کریں اور اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں، تو میرے خیال میں تمام چیزیں بہتر ہوں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.